ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نیپال کی اس سرزمین پر جو دارالحکومت نیپال کھٹمنڈو ہے، اس کے علاقہ ٹھیمی کے اس عظیم مدرسہ کے اندر، جس کا نام دار ارقم ہے اور اسلام کا پہلا مدرسہ جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آباد ہوا، جس کو دار ارقم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس سے اس کی نسبت ہے، اور اس کے باغباں، اس کے روح رواں اور اس کے مدیر حضرت مولانا شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو قاسمی بھی ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں اور علمی شخصیت ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی نائب امیر ہیں یہاں نیپال کے، اور ہمارے یہاں لانے کا ذریعہ سبب مخدوم العلماء حضرت اقدس اور تمام نیپال کے علماء سے جن کا تعلق ہے اور نسبت ہے، اور ہمیں الحمدللہ کئی عرصے سے ان کے ساتھ تعلق رہا، انہوں نے دعوت دی، اور ہمیں مولانا شہاب الدین فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی کاوش، محنت، محبت، خلوص دعوت ہمارے یہاں آنے کا ذریعہ بنی۔ ہمارے قافلے میں چونکہ علماء شریک ہیں، ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر مفتی شمس الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چند جملے پیش کیے، جو دکتور بھی ہیں اور ساتھ الحمدللہ اللہ رب العزت ان سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں۔ حاجی جہانگیر افریدی صاحب کاروبار کرتے ہیں اور علماء کے خادم ہیں، اور حضرت مولانا محب اللہ صاحب جو کاروبار بڑے لیول پر چائنا سے کرتے ہیں اور ساتھ مدرسہ اور دینی تعلیم سے بھی منسلک ہیں۔ اصل ہمارا جو مقصود ہے کہ دار ارقم یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ بیت اللہ کے سامنے پہاڑی پر ایک چھوٹے سے کمرے سے آغاز کیا۔ اسلام کی بنیاد جہاں سے پڑی وہ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ہمارے اکابر نے مدرسے کا آغاز کیا جب بر صغیر کے اندر تو ایک درخت تھا اور چھوٹی سی جگہ تھی۔ ہمیشہ کام کرنے والے کی لگن، نسبت، اور پھر انصار جو ان کے معاونین ہوتے ہیں، ان کی معاونت کی وجہ سے وہ مرکز بڑھتا ہے۔ مکے والوں نے دار ارقم کی قدر نہیں کی، اور مکہ مکرمہ میں 10 سالہ دور میں، 13 سالہ دور میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے مبارک پر چند 100 لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ چونکہ معاونین لوگ نہیں تھے، اس درجے میں نہیں تھے، برملا نہیں تھے، لیکن اسی پہاڑی پر، اسی دار ارقم میں اسلام کو وہ شخصیت بھی ملی جس کے بارے میں پیغمبر اعظم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب۔ وہ عمر بن خطاب بھی دار ارقم سے ملے تھے ہمارے نبی کو۔ حضرت امیر حمزہ بھی ہمارے نبی کو اسی دار ارقم سے ملے تھے۔ دار ارقم میں بڑی بڑی شخصیات آ گئیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اسلام کی تاریخ نے، قرآن و سنت نے، کہ اگر اہل علاقہ معاونت نہیں کریں گے، انصار نہیں بنیں گے، تو پھر اسلام کی تبلیغ، تزویج اس طرح نہیں چلے گی، پھیلے گی جس طرح اس کا حق ہے پھیلنے کا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صلاحیتیں کائنات میں اللہ کے بعد مقام اعلیٰ، اور تبلیغ کے لیے جتنی ماریں مکے میں کھائی گئیں، اتنی ماریں کسی اور شہر میں نہیں کھائیں۔ طائف کے وادی کے پتھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گواہ ہیں۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں بھی اس
پھٹے سے تھوڑا سا بڑا ایک چبوترا ہے، وہ آج بھی آپ کو نظر آئے گا، اور آپ پوچھنے والے سے پوچھیں کہ یہ جگہ کون سی ہے تو آپ کو مدینے والے بتائیں گے اسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ چند لوگ یہاں بیٹھتے تھے، نادار تھے، غریب تھے، لیکن یہاں وہ بیٹھ گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، 3 سال بیٹھ کر سب سے بڑا حدیث کا راوی ابو ہریرہ اسی مدرسے سے بن کر نکلے۔ اسی چبوترے پہ واصلہ ابن اسقا بھی بیٹھتے تھے، اسی چبوترے پر مسور ابن مخزمہ بھی بیٹھتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن انصار مدینہ والے تھے، معاونت کرنے والے تھے، تو آج پوری دنیا کے اندر دین پھیلا کہاں سے؟ مکہ سے یا مدینہ سے؟ آپ کہاں سے کہیں گے؟ مدینہ سے پھیلا نا۔ مدینہ جہاں کام کرنے والے کے ساتھ انصار ہوں گے وہاں پر دین پھیلے گا۔ یہ دار ارقم ہے، اس کو آپ نے اصحاب صفہ بنانا ہے تاکہ پوری دنیا میں اس مدرسے سے دین کی شعائیں پھیلیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، مختصر بات کروں گا۔ ایک اس آیت کا وظیفہ قادری آپ کو بتاؤں گا جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو ارشاد فرمایا، اور عربوں کے بڑے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اس بات کو، اور مقام عبد القادر جیلانی بھی بیان فرما رہے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بڑا واضح لکھا۔ یہ 3 بڑے وہ امام ہیں جن کو عرب کا بچہ بچہ اپنا امام کہتا ہے۔ بڑے صغیر کے لوگ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ویسے ہی جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف پہلی انسان کی نسبت کیا ہے، ہر مسلمان کی نسبت کیا ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، اس کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کسوٹی بیان فرمائی، ادعو الی سبیلی، ادعو الی سبیلی۔ آپ نے بلانا ہے رستے کی طرف۔ کون سا رستہ؟ آپ بھی سارے بلا رہے ہیں، ہر بندہ بلا رہا ہے۔ آپ یہاں جتنے مذاہب والے ہیں، دنیا میں چلے جائیں جتنے مذاہب والے ہیں، بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ کنڈکٹر اپنی آواز دیتا ہے، دودھ والا اپنی آواز دیتا ہے، سبزی والا اپنی آواز دیتا ہے، ہر بندہ اپنی آواز لگا رہا ہے۔ کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے، کوئی مخلوق کی طرف بلاتا ہے، کوئی کھانے پینے کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے کس کی طرف بلانا ہے؟ ادعو الی سبیل ربی کا صاف کہہ دیا کہ تمہیں اس لیے بنایا گیا کہ تم نے اللہ کی اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اب مسلمان دیکھے میں یہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ میں نے زندگی میں کتنی بار اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، میں نے کتنا اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ ایک مسلمان سے کہا جائے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، کہ تم ذرا اللہ کا تعارف کرا دو، اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی، اس کی آواز لرزنی شروع ہو جائے گی، اس کا دماغ معوف ہو جائے گا اور وہ سٹ پٹا جائے گا۔ وہ کہے گا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جس خالق کا کھا رہا ہے، جس خالق نے ذلت سے عزت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، بچپن سے لے کر آج تک ہر چیز کھلائی، اس کا تعارف نہیں کرا سکتا، اس کی طرف بلا نہیں سکتا۔ سیاست کی بات کرنی ہے، دنیا کی بات کرنی ہے، کسی اور شخصیت کی بات کرنی ہے تو ایک دم زبان جاری ہو جائے گی۔ ہم نے بلانا کس کی طرف ہے؟ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیلی ربی کا، رب کی طرف بلانا ہے۔ کیسے بلانا ہے لوگوں کو؟ اب بلانے کا طریقہ 2 اللہ نے طریقے بیان فرمائے، ہمیں سمجھایا بلانے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ 2 جگہوں سے سیکھا جائے گا، 2 جگہوں سے، 2 جگہیں بیان فرمائیں۔ بالحکمہ، امام ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، بالحکمہ سے مراد یہ ہے دلائل، براہین، مضبوط آپ کے پاس اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے۔ آپ چٹان پہ کھڑے ہو کے بات کریں تاکہ کوئی آپ کو پست نہ کر سکے، کوئی آپ کو لاجواب نہ کر سکے۔ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، قصے کہانیاں نہیں سنانے،
لوگوں کو جھوٹی باتیں نہیں بیان کرنی کہ لوگوں کو فلاں فلاں کے واقعات سنا رہا ہے. آج ممبر ہر جگہ لوگ یہ اکثر سناتے ہیں. اب یہ بات کہاں سے ملے گی؟ علماء کی صحبت سے، مدارس میں جا کر کہ آپ کی دلائل مضبوط ہوں گے، آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں. میں ویسے ہی تو حدیث نہیں کہہ رہا بات کو. دلائل کہاں سے مضبوط ہوں گے؟ علماء کی صحبت میں آنا پڑے گا. آپ سارے بولے علماء کی صحبت میں آنا پڑے گا. اب ایک بندہ کہے جی میں نیٹ سے بھی تو دیکھ سکتا ہوں نا، نیٹ کی باتیں قابل اعتماد. علماء کے پاس جائیں، جا کے سیکھیں. پہلی چیز اللہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت سے، یعنی یہاں حکمت سے مراد ایک یہ لکھی مفتی شفیع صاحب نے بھی معارف القرآن کے اندر کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ آپ دلائل مضبوط رکھیں. اور دوسری والموعظۃ الحسنہ، کہ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ موعظہ حسنہ یہ ہے کہ دوسرے کا درد رکھ کے اس سے بات کی جائے، پھینکی نہ جائے بات. دوسرے کا درد ہو کہ اوہو یہ میرا مسلمان بھائی ہے کہاں جا رہا ہے، یا کافر بھی ہے کہاں جا رہا ہے. اس کا درد جب دل میں آئے گا، محبت آئے گی، پھر بندہ اسے، ایک ہے بیٹے کو تھپڑ مار کے سمجھانا، ایک ہے کسی بندے کو کہنا اوہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تو نے داڑھی نہیں رکھی، تو کافروں والی حلیہ اپنا لیا، یہ کیا تم. یہ موعظہ حسنہ نہیں ہے. اگلے کو درد رکھیں، پیار ہو اس کا دل میں. اور یہ آ سکتا ہے تبلیغی جماعت کے ماحول کے علاوہ نہیں آ سکتا. یہ آپ کو تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگانا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا کہ بھائی مار کھا کر بھی تبلیغ کر رہے ہیں، گالیاں سن کے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ چیز اس ماحول سے آئے گی. پہلی چیز کہاں سے آئے گی؟ علماء کے ماحول سے، مدرسے کے ماحول سے. اور دوسری چیز کہاں سے آئے گی؟ جماعت والوں کے ساتھ پھرنے سے. اب موعظہ حسنہ کیا ہے؟ کہ دوسرے کا درد رکھ کے بات کی جائے، دوسرے کی ویلیو. یہ نہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ تو حقیر ہے، یہ تو کمتر ہے. نہیں، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھیں، اعلیٰ سمجھیں، اس سے محبت کریں، اس کو گناہگار سمجھ کے نفرت نہ کریں، اپنے سے حقیر نہ سمجھیں. جس حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، علم سے، مال کے تکبر سے زیادہ بڑا تکبر علم کا تکبر ہے. شیطان نے مال کا تکبر نہیں کیا تھا، شیطان نے علم کا تکبر کیا. انا خیر منہ خلقتنی، اس کو کہا نا میں تو ان سے بہتر ہوں. وہ تکبر اس نے خود کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اپنے علم کے بل بوتے پر. تو اس لیے کوئی بندہ بھی او جی میں تو نمازی ہوں، میں تو، اب آپ دیکھیے یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں. پھر آگے بعض کا لوگ آپ سے بحث کریں گے. آپ کسی کو تبلیغ کریں، سمجھائیں، نماز کی بات کریں، کوئی بھی بات کریں، لوگ آپ کے ساتھ کئی بحث بھی کرتے ہیں. کافر تو بات کی چیز ہے نا، مسلمان ہی بحث کریں گے. آپ دیکھیے اللہ نے یہاں جو اگلا جملہ بولا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جملہ ہی مختلف کر دیا، پہلے جملے سے جدا کر دیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ جملہ الگ ہے، وجادلہم جملہ الگ ہے. یعنی تبلیغ، دعوت، بیان، تذکیر، اس کا حصہ بحث تکرار نہیں ہے. جو تبلیغ والے بحث تکرار نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ کہا گیا، سنا ہوگا آپ نے، تو وہ یہی آیت سے لیتے ہیں، لیکن عام بندے ہوتے ہیں بتا نہیں سکتے قرآن کی آیت. حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ وجادلہم، اگر ضرورت پیش آ جائے، کوئی بحث کرے، کوئی مناظرہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ مجادلہ کرے، تو پھر احسن، پیار سے اس کا بھی جواب دینا ہے. وہاں بھی ڈنڈا نہیں مارنا. یہاں تو مناظروں میں گالیاں دی جاتی ہیں، مجادلوں میں گالیاں دی جاتی ہیں، کہا وہ نہیں، اس میں بھی لفظ احسن اللہ نے بولا کہ اس میں بھی دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ہی کافر بنا دیں، آپ کو تو یہ ہو گیا. یہاں تو ہماری بات ختم ہو گئی. اب آپ کو اس سے اگلا بات
اس کا وظیفہ، یہ 14واں پارہ اس کی آخری آیات میں سے ہے۔ اس کا وہ وظیفہ محبوب سبحانی، ولی کامل، خطیب بغداد حضرت اقدس مولانا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے 24 سال کی عمر میں جیلان قصبہ سے ہجرت کی۔ کس کے لیے؟ علم کو سیکھنے کے لیے۔ والدہ سے اجازت لی اور آپ تشریف لے آئے بغداد۔ بغداد میں آپ نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ 24 سال کی عمر میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہر علم کے اندر آپ کو اللہ نے مہارت دے دی تھی، حدیث، فقہ ہو، تفسیر ہو، منطق ہو، صرف نحو ہو، کوئی بھی علم ہو، سب کے اندر اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ کوئی آپ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آپ بیان پہ قادر نہیں تھے، چونکہ عرب لوگ تھے وہ، اور یہ عجم تھے، فارسی بان تھے، اور وہ بغداد کے اندر علماء عرب تھے، اور وہ ان کو اس لیے فوقیت نہیں دیتے تھے کہ یہ تو فارسی ہے، یہ عجمی ہے، اور علم بے شک ہے لیکن بول نہیں سکتے، عربی کے اندر کمال نہیں ہے، پریشان رہتے تھے۔ ایک دن خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر علماء کو بیان کیا کرو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کلام کی قدرت نہیں ہے، عربی میں مہارت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو۔ جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھ کر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ پوری آیت کریمہ 14ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر ہے، جو یہ پڑھ کر آپ کے منہ پر لعاب دہن کو پھینک دیا، داخل کر دیا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایسا کمال دیا تھا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کے بغداد کی جامع مسجد میں جب درس قرآن ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، تو لوگ آپ کے بیان سن کر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ حالانکہ ابن جوزی خود بہت بڑے عالم ہیں، اور ابن جوزی خود ایسے عالم ہیں کہ ان کے بیان میں لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اتنا ان کا کمال تھا۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خطبا مقررین کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے، اور اکثر عرب آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی خطبے سے پہلے، بیان سے پہلے اس کو پڑھ لے گا اور پھونک لے گا سینے پر، اللہ اس کے دماغ پر نزول کرے گا بیان کا، رٹے والا بیان نہیں کرے گا، پھر وہ نزول کرے گا۔ جس کو سبق یاد نہ ہوتا ہو وہ اس کو پڑھ کے سینے پہ پھونک کے امتحان دے، سبق یاد کرے، یاد ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ اپنے حافظے کے لیے، کوئی چیز یاد کرنے کے لیے، کہیں بھی کچھ بیان کرنا ہو دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں، اس کو ایک بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، اللہ رب العزت آپ کے سینے کو جاری فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا احد یا صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہ العالمین، جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان اور سعادت کی زندگی عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جتنے ہمارے یہاں پر بھائی موجود ہیں یا اللہ ان کی جو دلوں میں حاجات ہیں پردہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسہ کو پورے عالم کے اندر مرکزیت عطا فرما۔ حضرت مولانا شفیق صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو مقبولیت، محبوبیت عطا فرما، اور یا اللہ پورے عالم کے اندر اس سے دین کی دعوت کو، تبلیغ کو، علم کو یا اللہ عام فرما۔ حضرت مولانا شہاب الدین صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں یا اللہ تو ان کے زندگی میں، مال میں،
یا اللہ برکت عطا فرما، اور یا اللہ سب لوگوں کو اس مدرسے کی طرف متوجہ فرما، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین اور دنیا کی خیر و خوبیاں عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔